بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ درشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس کو اور سادہ کر دیں، ایکو ڈلے بیس بند کر دیں آپ۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ آواز کم کرے تھوڑی سی۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی۔ اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ دیکھ اللہ، تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار، ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ بڑا اداس رہتا تھا، طبیعت میں بڑا اضطراب تھا، اور زبان حال سے کہا کرتا تھا، کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کھڑا ہوتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبا اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ انہوں نے معذرت کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے وہاں پھر علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا۔ عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبا اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور، میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، اور پھر ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے آئے۔
والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاں اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چا چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور تشریف لائیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور بھائی محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلے اور میرے نام طبا نے خط لکھا۔ حضور فرماتے میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کا تڑپنا بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ سنیے گا، اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی اور وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے گھر سے اسے باہر نکالا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ کہتے ہیں میں جب کھیتی باڑی کے لیے باہر نکلا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا۔ والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں وہاں آ کر کے اس کی بھی خدمت میں لگا رہا۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ خدمت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ سلمان کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی تو سالم نے کنارہ دیا، کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی۔ سر بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے سلمان کو انہوں نے جھکڑ دیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ بھائی منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے
جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ، ہاں کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا، اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی. بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا، وہ تو جذباتی تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا. خیر برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. دو نشانیاں پوری ہوگی. اب دل تھام کے بیٹھیے گا. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آگے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات. کریم کرم کرتے ہیں، کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں. جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. آنکھوں میں اتھرو تھے. میرے نبی فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، اس شاق کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، ہم سوئے تھے، بخت سولا نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں ان ہواؤں نے پیغام دیا. اور یار آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ اعزاز میرا ہے، یہ اعزاز آپ کا ہے، یہ فخر میرا آپ کا ہے. یار ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے. ایک یہ بھی عرض کی ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ پہاڑ پہ رکھتے
لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا. بھائی جان قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی, اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا, قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا, ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے, لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا, جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے. پہلی مہربانی کیا ہوئی, اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. اور بھائی وہ رسوا ہوتے تھے, ہمیں رسوائی سے بچا لیا گیا. اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے, آگ لے جاتی تھی. اور ادھر کہانی کیا ہے, صدقہ دیا خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں, صرف نیکی کا ارادہ کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا, میں بیواؤں کے کام آؤں گا, میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, میں جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے, میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے. میں دائی بنوں گا, میں مبلغ بنوں گا, یہ نیکی کے ہی جذبے ہیں نا. میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا, ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نور, آنکھوں پر حیا کے پہرے, کانوں میں قرآن کے نغمے, لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. یہ نیکی کے تو جذبے ہیں. نہیں یار, اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے. آج مر گیا, کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا. جذبہ کیا نصیب ہوا یار. میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر, اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفاق اتنا شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. جذبہ نصیب ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کے کام آؤں گا. اور بھائی جذبے نصیب ہوئے. ہمارے یہاں کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے, کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں اس لیے بوڑھی ہوئی کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. اور یار جذبہ نصیب ہوا, اللہ نے اتنی فراوانیاں اتنی دولت سے نوازا ہوا ہے, تو وہ مزدور کی بیٹی, وہ بیوہ کی بیٹی میری بیٹی ہے, میری بہن ہے. یار یہ جذبے نصیب ہوئے کہ میں ان دکھیوں کے کام آؤں گا, ان بیواؤں کے کام آؤں گا. یہ صرف نیکی کا ارادہ کیا, یہاں بیٹھ کے نصیب ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے, سنتے چلیے گا. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا, جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. تو وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی, کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا, اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, صرف گناہ کا ارادہ کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا نا کہ میں تنکوں کے نشے ون میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا, رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی, یہاں گناہ کا ارادہ ہے. تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں, اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں بھائی, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے یہ اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا, اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, یار ہجرت کر کے پلٹ آئے. یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے, پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم, یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے تو تڑپ گیا, کہتے مالک اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا.
हातिफ से आवाज आई, 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज किया, हुक्मों को तोड़ा, तेरा इंतजार किया, तू पलट आया है, तेरा रब रहीम भी है, करीम भी है, जा तुझे माफ किया। आज सावी ने खुले रावी ने। और भाई जो माजरत कर लेगा, ये अल्लाह की आदत, अल्लाह माफ कर देता है। मदीना में एक गवैया था, बूढ़ा हो गया, और जब तक जवान था आवाज थी, लोग गाना सुनते थे, पेट की आग बुझती थी। बुढ़ापा आया, आवाज भी गई, किसी ने मुंह लगाना छोड़ दिया। फनकार की इज्जत आप जानते, फन के साथ है। फन कमजोर हुआ तो कौन फनकार को जानते, बड़े बड़े नाम आपने सुने, लेकिन वक्त आहर बिस्तरे अलालत पे आ गिरे, जिंदगी मौत से लड़ने लगे, भीख मांगने पे मजबूर हुए, सदका खैरात खाने पे मजबूर हुए, किसी ने मुंह भी ना लगाया। भाई सारी जिंदगी गाना गाने वाला, बुढ़ापा आ गया, किसी ने पास भी ना बिठाया। अब अपने किए हुए गुनाहों पर नदामत हुई, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था और कहते अल्लाह सारी जिंदगी कहां गुजार दी, एक तो मुझे माफ कर दे, और दूसरा अर्ज करते मालिक अब बुढ़ापे में मैं कहां धक्के खाऊंगा, मेरे लिए कोई रिस्क का ही बंदोबस्त कर दे। ये अपने मालिक से अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में महवे इस्तराहत थे। ख्वाब में आवाज आई, उमर बकी के कब्रिस्तान में मेरा बंदा मुझे मदद को पुकार रहा है, उठो और उसकी मदद को पहुंचो। नंगे पांव नंगे सर दौड़ लगी है यार। जब कदमों की आहट उस गवैये ने सुनी ना, पीछे पलट के देखता है और कहता है अल्लाह आज उमर के गजब से बचा लेना। दौड़ने लगा तो आवाज आई, रुको, मैं खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है। कहा किसने? कहा जिसे तू अभी अभी पुकार रहा था। कहता है मालिक सारी जिंदगी दिल तेरी याद से गाफिर रहा, आज पेट के लिए तुझे पुकारा तो तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया। बस एक चीख मारी और जान जाने आफरीन के सुपुर्द की, और उसका एजाज की उसका जनाजा हजरत उमर ने पढ़ा और अपने हाथों से कब्र में भी उतारा। भाईजान जो माजरत कर लेते हैं ये मेरे अल्लाह की आदत है, अल्लाह माफ कर देता है। भाई यजीद बुस्तामी तसव्वुफ का एक बहुत बड़ा नाम, आपके शहर बुस्ताम में एक औरत ने घर बनाया, अदाओं से लूटने लगी। एक दिन किसी ने कहा हजरत आपका मनसब आपसे तकाजा चाहते इस रास्ते को रोके, आपके शहर के जवान जवानियां बर्बाद करते हैं, कायनात का सबसे हसीन चेहरा वो है जो जिनसी कालक से महफूज है। तो कहा वहां तो जवानियां बर्बाद करने जाते हैं, आप मुसल्ला लिया और उसके डेरे पर आ गए। जो भी जवान आता देखता वापस पलट जाता, क्योंकि हया माने था। उस वक्त अहले इल्म की कदरें बहाल थी। अच्छा यहां अर्ज करता चलूं, ये मस्जिद के नमाजी नहीं थे या मस्जिद की कमेटी का कोई मेंबर नहीं कि देख करके वापस चला गया। ये वो लोग हैं जो कभी मस्जिद में आए नहीं। उलमा की इज्जत वो लोग भी करते थे। लेकिन एक तलख बात अर्ज करके आगे बात बढ़ाऊंगा। साचाखी थे पांबड़ मचदीन, और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुशैली लेकिन इसको कबूल जरूर कीजिएगा। वो तो देख करके शेख को वापस चले गए, इज्जत तो वो भी करते थे। और आज हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं ना, बाहर जाके उसकी पगड़ी उछालते हैं, उसका जुब्बा फाड़ते हैं। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसको ही हम रुसवा करते हैं। हमारा कहना है भाई जिसको मुसल्ला दो ना उसको इज्जत भी तो दो ना यार। ये तो बहुत बुरी बात कि आपका जब जी चाहा आपके मिजाज से थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ तो हमने कहा मौलवी साहब सवेरे बोरी बिस्तर गोल करो और अल्लाह दी सुपुर्द हो जाओ। हमारे जामे को एक फाजिल थे, 2 माह बाद वापस आ गए। मैंने कहा बेटा वापस क्यों आए? तो मुझे कहता है कि मैंने सिर्फ बच्चे से कहा बेटा आप छुट्टियां करते हो, वालिद को साथ ले आना। मकसद तरगीब दिलाना था, तवज्जो दिलानी थी कि जरा आप भी जरा ख्याल कीजिए। वो कहते रात को उसके बुजुर्ग आए और वो इतने जज्बाती थे, वो कहते मौलवी मस्जिद तेरे प्यो दी है, इसमें कोई शक नहीं ये हमारे बाप की मस्जिद नहीं। हमारी जुबान पे ये लफ्ज बोझ बन के आता है कि अगर हम भी जवाब में यही बात कहें, यानी कि अगर मौलवी के बाप की नहीं तो मस्जिद में आने वालों की भी तो बाप की नहीं ना है। भाई माजरत से कहूंगा तो जिसकी घर नहीं चलती वो अजारादारी आके मस्जिद में करता है, जिसका जिस टोन में चाहा आके कलाम कर लिया यार, ये तो बुरी बात है। जिसको मुसल्ला दो ना उसको इज्जत भी दो। फिका का मसला अगर दिल में इतनी बात आ जाए ना कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे, उसके पीछे नमाज नहीं होती। हम नमाज भी पढ़ते, बाहर जाकर पगड़ियां भी उछालते हैं। मेरा ताल्लुक हजरत एक देहात से है, अब तो वहां भी ये जो है वो दम तोड़ की रवायत। हमारी जब ड्यूटी लगती थी मस्जिद में तो 5 नमाजें और जुमा 2 टाइम बच्चे और एक अजाफी ड्यूटी, उसमें हमें बाकायदा ताकीद की जाती थी कि जुमे रात को आपने असर ता मगरिब चंदा इकट्ठा करना है मस्जिद के लिए। और हम पूरी ज़िम्मेदारी से ईमानदारी से, हम तो बहुत सारे जनाब उनकी दादी अम्मा का दादा अबू का नाम लेके बहुत सारी दुआएं दे के वो 5-10 रुपए जो देते थे वो ऐलान किया जाता था। और कुछ लोग उस वक़्त भी ये लोगों का मिजाज था कि वो छत पे चढ़ के बाकायदा पैसे लिखते थे, किसने कितने दिए किसने कितने दिए।
اور بعد میں بہانے سے پوچھ جی کتنے پیسے ہونے 250-300 ہوا ہے, خود اکٹھا کر لو. جس کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی. پہلے تحقیق کرو, نہیں مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل تو نہ کھڑا کرو, لیکن مصلی دو تو عزت بھی دو. یار بایزید بستامی کو دیکھ کے واپس پلٹنے والے نمازی نہیں تھے, مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں کہ نماز کے وقت حضرت کا سامنا کیسے ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جاتے ہیں. اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے, کہا نیچے تو مولوی صاحب ہیں. کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرے, یہ ہمارا دھندا ہے, ہمارا کاروبار ہے. خیر جو اس کا بنا آپ نے اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. آپ نے ایک لباس دیا, فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اور اس کو پھر مصلی پہ کھڑا کیا, اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. پھر بایزید رونے لگے, کہتے یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. یار سجدے میں سر ہے, رحمت کی برکھا برس رہی ہے, ندامت کے قافلے اترے, کہاں بٹکی کہاں الجھی. اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا. دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں. سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. جو معذرت کر لیتے ہیں دوست, یہ اللہ کی عادت, اللہ معاف کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے دوست, ہر سوال پہ ایک ہی جواب, اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی. میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں, آئے رہے, اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی میرے نبی کے لبوں پہ یہی کلمات تھے. فضل بن عباس کہتے جب مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں. میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری, میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ چھوٹے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں, تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے, اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ شرح مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. اب تو وہ وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا, اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے, آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے, اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے, عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے, مدینہ اداس ہے, بلال تڑپ رہے ہیں. تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا. سنیے گا دوست, سیدہ فاطمہ کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی نا اس پر 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی ہے سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں. آپ جب غار کی طرف بڑھی صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہوئی, عرض کر دیا ابو جی بیٹی آئی ہے, دیکھیے نا جگر کا ٹکڑا آیا ہے, آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے
جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے، رکیے گا ٹھہریے گا۔ میں کہوں گا بھائی صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں کھوکھلے ہو گئے یار، اس نبی نے ہمیں اتنا پیار دیا اور ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں، میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں یار، اس نبی نے تو اتنی محبت دی، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ اعزاز آپ کا، شرف آپ کا کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہوں۔ اور یار اتنا بڑا اعزاز ہمارا، تو کیا اعزاز بڑے ہوں تو تقاضے بڑے نہیں ہوتے؟ کیا تقاضے بڑھ نہیں جاتے؟ ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے یار؟ آؤ بھائی ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھیں، اور یہ ہمارا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ آج یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ہمارا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے۔ میں جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو آخر پہ 2 باتیں ضرور کہتا ہوں۔ ایک تو یہ عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پڑھا کریں، درود پڑھنے سے طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوتی ہے، درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دینے والے، لکھنے کا سبب بیان کرتے، فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ فرماتے میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لے کے آئی، بلکہ میرے ساتھ مخاطب ہوئی، کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ میں نے منزل سے آگاہ کیا، پوچھا کس بستی کے رہنے والے ہو؟ فرماتے میں نے اپنے ڈیرا بتایا، نام پوچھ لیا، شیخ کا نام بہت بڑا تھا، معروف نام تھا، پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، بڑے افسوس کی کہانی کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور وہاں آ کر کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ یہ 10 دے میں بھی پڑھا کراں گا، تو اس نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے۔ کہا کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سرے راہ کنواں آیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، اس ماہ مبارک میں ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو میلاد ہوتا ہے، ویسے بھی اس موسم میں میری بات اگر کسی کو بری نہ لگے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، ماڑے بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو مشورہ دیتے ہیں، ایک تو آپ اپنے محلے کے خطیب صاحب سے، امام صاحب سے ٹائم لیں، اگر آپ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ خود گھر میں چٹائی بچھاؤ، بیٹی تلاوت، بیٹا نعت، والد حضور کی سیرت پہ 10 منٹ گفتگو کرے اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے، پورا سال اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی۔ میرے لیے فخر کی بات علماء کے جرمٹ میں مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا اور یہ اعزاز ہے اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔